17 فروری 2024 ہفتہ عشاء کے بعد مولانا محمد اسلم صاحب تعلیم کر رہے ہیں جامعہ مسجد اللہ والی بخشا کالونی تحصیل کوٹ محمد محمد کما صلی اللہ ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم بسم اللہ لا الہ الا اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقے کی کثرت کو اس دن کی شدت اور سختی سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ پہلی فصل میں کثرت سے آیات اور روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی جس قدر آدمی کے صدقے کی مقدار بڑی ہوئی ہوگی اتنا ہی گہرا سایہ اس سخت دن میں ہوگا جس میں گرمی کی شدت سے منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ حق تعالی شانہ کے غصے کو بھی روکتا ہے اور سوء خاتمہ بری موت سے بھی حفاظت کا سبب ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے کہ جب تجھ سے کوئی خطا صادر ہو صدقہ کیا کر۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 10 میں یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے کہ ایک بدکار فحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہو گئی۔ بدکار عورت ہے فحشہ ہی، لیکن ایک کتے پیاسے نو پانی پیا دیتا ہے، اس وقت اللہ کی بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نو پانی پیانا صدقہ ہے۔ او بیجے کتے نو پانی پیا دیتے صدقہ ہے، تو یہ انسان نو پیئے تو پھر کتنا درجہ ہے۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے ہوں گے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اس کو حق تعالی شانہ کھانا کھلائیں گے، بھوکے بھی پیاسے بھی ننگے بھی۔ اور جس نے اللہ کے واسطے کسی کو پانی پلایا ہوگا اس کو سیراب کریں گے، اور جس نے اللہ جل شانہ کے واسطے کسی کو کپڑا دیا ہوگا اس کو لباس پہنائیں گے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پہلی فصل کے حدیث نمبر 11 کے ذیل میں گزرا کہ قیامت کے دن جہنمی ایک صف میں کھڑے کیے جائیں گے اور ان پر ایک کامل ولی مسلمان کا گزر ہوگا۔ اس صف میں سے ایک شخص کہے گا کہ تو میرے لیے حق تعالی شانہ کے ہاں سفارش کر دے۔ ولی کامل گزرے تھا، اللہ نے ایک بندہ مسلمان گزرے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی صحابی نہیں۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جہنمی کہے گا کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں نے فلاں وقت دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا، فلاں وقت میں دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا۔ دوسری حدیث پاک میں گزرا کہ قیامت کے دن جب جنتی اور جہنمی لوگوں کی صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کی نظر جنتی صفوں میں سے ایک شخص پر پڑے گی۔ وہ یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا۔ اس پر وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ اس کا مجھ پر احسان ہے، حق تعالی شانہ کی رحمت سے اس کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک مسلمان ہوتا ہے کہ کہتا ہے ایک احسان کیتا ہے، پانی پیا دیتا ہے، اچھا بول رہے ہے، اس میں راستہ دکھا دیتا ہے، ادھر اللہ پاکی کر رہے ہیں، بخشش دے فیصلے فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں گزرا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر لوگ کہاں ہیں؟
اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو، جس شخص نے میرے لیے تم میں سے کسی کو ایک لقمہ دیا ہو، یا میرے لیے ایک گھونٹ بھی پانی پلایا ہو، یا نیا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ اس پر فقراء امت کے اٹھیں گے اور ان کو چن چن کر جنت میں داخل کرا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فقیران والا پاک سنت ہے، یہ مقام عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں گزرا کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں کا اور مسکینوں کا اکرام کیا۔ فقیروں کا اور مسکینوں کا اکرام دے مطلب نہیں ہوتا کہ دینا چال دفعہ ہوئی تو بار کھلو پھر دے بھی دینا نہ بے اکرامی بھی کرنا۔ اکرام اصل ہے اچھے تمیز نہ بولنا، کوئی شاید خوش طبی نہ دیو، نہیں ہے تو اچھا بول ہی دے دیو، ان دعا دے دیو۔ اچھا تو فرمایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں کا اور مسکینوں کا اکرام کیا، آج تم جنت میں ایسی طرح داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اس قسم کے مضامین کی کئی روایتیں اس جگہ گزر چکی ہیں۔ اسی فصل کی حدیث نمبر 13 کے ذیل میں گزرا کہ جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو زائل کرتا ہے، حق تعالی شانہ قیامت کے مصائب میں سے اس کی کوئی مصیبت زائل فرما دیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 14 کے ذیل میں گزرا کہ جو شخص اپنے مسترمنہ پریشان حال جیسا کوئی حال نہیں بھائی کی مدد کرے، حق تعالی شانہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن پہاڑ بھی اپنے جگہ قائم نہ رہ سکیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ بس تھوڑا جا رہ گیا۔ قرآن پاک کی طویل آیت کی ذیل میں گزری وہ لوگ حق تعالی شانہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، کافر قیدیوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ ہم کو اپنے رب کی طرف سے ایک نہایت تلخ اور سخت یعنی قیامت کے دن کا خوف ہے۔ بس حق تعالی شانہ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو سرور اور تازگی عطا فرمائے گا۔ غرض فصل میں کثرت سے اس قسم کے مضامین گزر چکے ہیں کہ قیامت کے دن کی سختی کے بچاؤ کے لیے صدقے کی کثرت نہایت مفید ہے۔ اور اس آیت شریفہ میں تو گویا خود حق تعالی شانہ کی طرف سے اس کا وعدہ بھی ہو گیا، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما دے۔ الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا ذریاتنا سبحانك اللهم وبحمدك